میری رنگت سانولی تھی، اسی لیے میرے لیے آنے والے رشتے چھوٹی بہن کو پسند کر جاتے۔ میں نے تنگ آ کر فیس بک پر ایک لڑکے سے دوستی کر لی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ میں نے اپنی تصویر پر فلٹر لگا کر اسے بھیج دیا۔ جب میری اس سے شادی ہوئی اور وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ آج میری شادی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی بڑی منتوں مرادوں کے بعد۔ میری عمر 30 سال سے اوپر کی ہو گئی تھی، لیکن میرے لیے آنے والے رشتے میری گہری سانولی رنگت کو دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن بھلا ہو اس موبائل کا جس کے ذریعے میری پسند کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ میری بس اتنی سی غلطی تھی کہ میں نے اس لڑکے کو اپنی تصویر فلٹر لگا کر دکھائی تھی۔ میری بھابھی نکاح کے بعد کمرے میں آئی تو مسکرانے لگی، کہنے لگی پارلر والی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، کیسا رنگ روپ نکھار کے رکھ دیا تمہارا۔ بس ادھر کوشش کرنا کہ تمہیں پسینہ نہ آئے، ورنہ یہ چمک دھمک ساری پسینے سے بہہ جائے گی اور تمہاری اصلی رنگت دیکھ کر تمہارا میاں ڈر جائے گا۔ میں نے ان کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اسی لیے رخصت ہو کر میاں سنگ چلی گئی۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے اچانک بھابھی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ کسی صورت میں پسینہ نہ آنے دینا، ورنہ تیرا اتنا مہنگا میک اپ اتر جائے گا اور تیرا شوہر تیری کالی صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں بہت گھبرا گئی کیونکہ میں نے فلٹر لگی تصویریں لڑکے کو دکھا دکھا کر ہی تو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ یوں میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تاکہ لائٹ آنے کے فوراً بعد میک اپ درست کر کے ہی نکلوں۔ یوں کچھ دیر کے بعد لائٹ آ گئی اور جو ہی میں باہر نکلی تو شوہر پر نظر پڑتے ہی جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو… یہ بات کچھ ان دنوں کی ہے جب میرے لیے ہر آنے والا رشتہ میری رنگت دیکھتے ہی اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ میں اپنی تینوں بہنوں میں گہری سانولی رنگت رکھتی تھی، حالانکہ میرے نقوش بہت خوبصورت تھے۔ میں سڈول جسم کی مالک تھی، گھرداری میں بھی طاق تھی، بس ایک رنگت سے مار کھاتی تھی۔ اور ہمارے معاشرے میں مجھ جیسی لڑکیوں کی ہر خوبی، یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم بھی اس سانولی رنگت میں چھپ جاتی ہے۔ سامنے والے کو نہ ہماری سلیقہ شعاری نظر آتی ہے، نہ ایم اے انگلش، نہ ہی خوبصورت نین نقش، بس نظر آتی ہے تو ہماری گہری سانولی رنگت۔ میرے لیے آنے والے رشتے میرے سامنے ہی میری والدہ سے کہنے لگتے کہ یہ لڑکی تو بہت کالی ہے، ہاں اگر چھوٹی بیٹی کے لیے ارادہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ پہل تو میری والدہ ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی کہ کیسے منہ بھر کر دوسروں کی بچیوں میں عیب نکال کر چلے جاتے ہیں، ذرا شرم نہیں آتی کہ لڑکی پر کیا گزرتی ہوگی، یا اس کے والدین کیسے یہ سب سہتے اور سنتے ہوں گے۔ کتنا برا لگتا ہے نا جب آپ کسی کے سامنے خود کو سجائیں، اس کے سامنے بیٹھ جائیں کہ شاید آپ اسے پسند آ جائیں اور وہ آپ کے سامنے ہی چھوٹی بہن کو پسند کر جائیں، تو کیسی ہزیمت کا احساس ہوتا ہے، جیسے میں بہت ہی گری پڑی سی چیز ہوں جب کسی دوسرے کو آپ پر فوقیت دی جائے نا۔ نہ جانے یہ بات رشتہ لانے والے کیوں نہیں سوچتے۔ میری چھوٹی بہنیں بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں، اسی لیے میری ماں اب میرے لیے آنے والے رشتوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی جو میری بہنوں کو پسند کر جاتے تھے۔ یک کے بعد دیگرے میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی، مجھ سے بڑے بھائی کی شادی بھی ہو گئی، بس ایک میں ہی رہ گئی تھی۔ ہر بار میں خود کو آئینے میں دیکھتی تھی کہ ایک سانولی رنگت کو ہٹا کر مجھ میں اور تو کوئی برائی نہیں ہے۔ لوگوں کو میرے چہرے پر صرف سیاہ رنگ ہی کیوں نظر آتا ہے؟ پہل تو میں رنگ گورا کرنے کی کئی کریمیں بھی لگانے لگی، لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ پھر میں نے پیسے جمع کر کے اچھے مہنگے پاؤڈر سے وائٹننگ فیشل بھی کروایا، لیکن مجھ پر ہر حربہ ناکام ہی گزرا تھا۔ اب میری عمر بڑھنے لگی تو رشتوں کا معیار بھی بدلنے لگا۔ پہلے مجھ میں لوگوں کو صرف ایک عیب نظر آتا تھا اور وہ تھی میری سانولی رنگت، لیکن اب میرے عیبوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میرا دوسرا عیب میری بڑھتی عمر تھی، جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اگر میرا رشتہ وقت پر ہو جاتا اور لوگ میری رنگت کے بجائے میری دوسری خوبیاں دیکھتے تو میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ میرے لیے اب طلاق یافتہ رشتے آنے لگے تھے، یا پھر ان حضرات کے جن کی بیوی مر چکی تھی اور ان کے 1 یا 2 بچے ہوتے تھے، لیکن شو مئی قسمت کہ میں انہیں بھی پسند نہ آ سکی۔ اب تو مجھے خود سے ہی نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو جی چاہتا اپنا چہرہ نوچ لوں، جو آج تک کسی کو پسند ہی نہیں آ سکا۔ میں بہت اداس اور مغموم رہنے لگی تھی۔
میرے مزاج میں چڑچڑا پن آنے لگا تھا۔ جب میری چھوٹی بہنیں میکے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ آتی تو میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، ان کے شوہروں کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی کہ کہیں مجھے دیکھ کر وہ میرا تمسخر ہی نہ اڑانے لگ جائے کہ ہماری ماں اس کالی کو ہمارے لیے پسند کرنے آئی تھی۔ میں بہت منفی سوچنے لگی تھی۔ دوسری طرف میری والدہ میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی، ان کے وظیفے بڑھنے لگے تھے۔ مجھ سے کہتی، سدرا یہ 21 دن کا وظیفہ ہے، 1 دن کا ناغہ مت کرنا۔ میں نے سنا ہے جس نے بھی پڑھا ہے 21 دن میں اس کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ میں چپ چاپ وہ وظیفہ شروع کر دیتی، لیکن 21 سے 22 دن بھی گزر جاتے اور اس کے بعد بھی بہت سارے دن اور مہینے گزر جاتے۔ میری قسمت کا ستارہ بھی میری رنگت کی طرح شاید ماند پڑ گیا تھا۔ میں جس اذیت سے دوچار تھی وہ میں ہی جانتی تھی یا میرا رب۔ وظیفے کر کر کے بھی میں تنگ آ گئی تھی۔ اللہ کے سامنے میں گڑ گڑانے لگتی تھی، لیکن میری آزمائشیں شاید ابھی بھی باقی تھیں۔ پھر مجھے میرے کالج کی ایک سہیلی ملنے آئی جس کی رنگت میری رنگت جیسی ہی تھی، بلکہ اس کے تو نین نقش بھی بہت بھدے تھے۔ وہ اپنی شادی کا سندیسہ دینے آئی تھی۔ میں بجھ کر رہ گئی۔ میری ایک یہی دوست بچی تھی جو میری طرح کنواری تھی، باقی سب تو پیا دے سدھار چکی تھیں۔ اب بس میں ہی رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب موبائل پر اس کے ہونے والے شوہر کی تصویر میں نے دیکھی۔ وہ اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے تو اپنی دوست کی سانولی رنگت پر بھی رشک سا آنے لگا۔ اس رنگ روپ پر بھی کیا قسمت چمکی تھی اس کی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ سدرا، میری شہاب سے فیس بک پر دوستی ہوئی تھی، پھر دوستی محبت میں بدل گئی اور ایسی محبت ہوئی کہ وہ رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو تعجب سے دیکھا، پھر پوچھا کہ تم نے شہاب بھائی کو اپنی تصویر دکھائی تھی؟ وہ کہنے لگی ہاں، لیکن مجھے یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا کہ پھر تو واقعی محبت اندھی ہوتی ہے، جو اس کی تصویر دیکھ کر بھی وہ شخص ہاں کر بیٹھا۔ کاش کہ کوئی ایسا عقل کا اندھا مجھے بھی مل جائے۔ وہ کہنے لگی کہ پہلی بار اس نے اپنی تصویر فلٹر میں کھینچ کر بھیجی تھی، پھر آہستہ آہستہ جب محبت پروان چڑھ گئی تو پھر میری رنگت سے بھی اسے کوئی شکایت نہیں رہی۔ یہ سن کر مجھے بھی شادی کے لیے یہی ایک راستہ سمجھ میں آنے لگا۔ اب اگر مجھ سے بھی کسی کو محبت ہو جائے اور وہ میرا رشتہ بھیج دے تو میرا بھی گھر بس جائے گا۔ میں نے اپنے موبائل پر فیس بک اور بہت سے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکوں کی تصویریں دیکھ کر جو مجھے ان میں سے اچھا لگا اسے میسج کرنے لگی۔ پہل تو میں اس کی تصویروں پر لائک کرنے لگی، اس پر تعریف بھرے کمنٹس کرنے لگی۔ پھر میں فرینڈ ریکویسٹ بھی خود ہی بھیجتی، جو فوراً سے قبول کر لی گئی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں اپنی فیس بک پر ایک خوبصورت اداکارہ کی تصویر لگائی تھی۔ میری اس لڑکے سے دوستی ہو گئی، ہم میسنجر پر بات کرنے لگے۔ یہ سن کر کہ وہ ابھی کنوارا ہے اور عمر میں مجھ سے بس 1 سال ہی بڑا ہے، میں تصور میں اسے اپنا شوہر سوچ کر خوش ہوتی رہتی۔ پھر وہ رہتا بھی میرے ہی شہر میں تھا۔ 1 مہینہ ہم آپس میں بات کرتے رہے۔ اس لڑکے کا نام اشر تھا، نام بھی اچھا تھا۔ اسی سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ تصویر اسی کی ہے۔ 1 مہینے بعد ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ پہلی بار اشر نے مجھ سے میری تصویر مانگی تو میں نے انکار کر دیا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بہت شریف لڑکی ہوں، اگر میری تصویر آؤٹ ہو گئی تو یہ بہت بری بات ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اسے اچھی لگنے لگی ہوں، وہ میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا ہے، اسی لیے مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی دوست کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ نین نقش تو میرے بہت پیارے ہیں، کیا حرج ہے کہ میں فلٹر سے اپنی رنگت گوری کر کے اپنی تصویر بھیج دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، ایک تصویر اس لڑکے کو بھیج دی۔ جیسے اس نے میری تصویر دیکھی میں نے اپنی تصویر دونوں جانب سے ڈیلیٹ کر دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سدرا تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اس لفظ نے میرے اندر کی محرومی کو مٹا دیا تھا۔ کئی سال سے میں صرف اپنے اوپر نکتہ چینی سنتی آ رہی تھی۔ پہلی بار جب اس نے میرے حسن کی تعریف کی تو مجھے لگا میں ہوا میں پرواز کر رہی ہوں۔ کہنے لگا تمہارے نقوش کسی کتابی چہرے جیسے ہیں۔ ان لفظوں نے مجھے شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلی بار میری رنگت کے علاوہ بھی کسی نے میرے چہرے پر کچھ اچھا دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا، وہ اکثر میری تعریف کرنے لگا۔ پھر مجھے اسی سے معلوم ہوا کہ وہ آن لائن بزنس کرتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ میں بھی اسے اپنی تعلیم بتا چکی تھی، یہ بھی کہ میں امور خانہ داری میں بھی ماہر ہوں۔
بہرحال ہمارے خیالات اور مزاج بہت ملتے تھے۔ 4 سے 5 ماہ لگے تھے کہ اشر میرے لیے رشتہ بھیجنے پر اصرار کرنے لگا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ گھر پر کس سے بات کروں۔ مجھے پہلا خیال بھابھی کا ہی آیا۔ میں نے انہیں اپنا رازدان بنا لیا تاکہ جب میرا رشتہ آئے تو بھابھی بات کو سنبھال لیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ میرا رشتہ دیکھنے جس دن اشر کے گھر والوں نے آنا تھا، میں خوب تیار ہوئی تھی۔ بھابھی نے میری والدہ سے یہی کہا تھا کہ اشر کا رشتہ ان کی کسی جاننے والی کے توسط سے آیا ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، پھر اپنی رضامندی بھی دے گئے۔ امی بھی خوش ہو گئیں کہ یہ پہلا رشتہ تھا جو مجھے پسند کر کے گیا ہے۔ امی جب اشر کو دیکھ کر آئیں تو کچھ چپ چپ سی تھیں۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ انہیں اشر کیسا لگا۔ کہنے لگیں دیکھنے میں تو ہینڈسم ہے، اب تم نے محبت کی ہے تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی، تم فکر مت کرو اور مٹھائی کھاؤ۔ 1 ماہ بعد میری شادی بھی ہو گئی۔ جب میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے واش روم میں چلی گئی، پھر جب لائٹ آتے ہی اپنا میک اپ درست کر کے باہر آئی تو اشر بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل ویسا ہی تھا جیسا تصویر میں تھا۔ میں شرمائی شرمائی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ثانیے تو ہم دونوں کے بیچ خاموشی سے گزر گئے۔ پھر اشر نے کہا کہ میں اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی۔ میں بہت خوش تھی، بس اندر سے کہیں یہ ڈر تھا کہ میرا میک اپ دھلنے کے بعد کہیں اشر کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کہنے لگا تم منہ دھو کر عام لباس پہن لو، اتنی گرمی میں اتنے بھاری بھرکم لباس میں تم پریشان ہو رہی ہوگی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے یہ کیسے بتاؤں کہ میری رنگت سانولی ہے، حالانکہ میں 1 مہینے سے خود کو اسی بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی کہ اشر سے سچ کہہ دوں، لیکن آج تو لگ رہا تھا میرے منہ میں زبان گنگ ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا منہ دھو کر اس کے سامنے آ جاتی ہوں، اگر وہ غصہ ہوا تو رو دھو کر اپنی محبت کا یقین دلا دوں گی۔ آخر محبت تو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب محبت ہو جائے تو پھر انسان ایسی باتوں کو سامنے نہیں رکھتا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے دوسرا حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں عام لباس اور دھلے ہوئے منہ کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نہ حیران تھا نہ اس کے چہرے پر کوئی ناگواری تھی، حالانکہ وہ خود گوری رنگت کا مالک تھا، لیکن مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں اب بھی دلہن بنی تمام تر زیبائشوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ کہنے لگا تم پہلے بھی بہت پیاری لگی تھی، فلٹر میں تمہاری تصویر دیکھتے ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن تمہارے خوبصورت نقوش پر گوری رنگت کچھ جچ نہیں رہی تھی۔ میں نے تصور میں جب تمہاری گندمی رنگت سوچی تو مجھے تم اور بھی پیاری لگنے لگی۔ سادگی میں تم اس سے کہیں زیادہ حسین ہو سدرا جتنی تصویر میں تھی۔ تمہارے نقوش پر تمہارا یہی رنگ جچتا ہے۔ اشر کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا واقعی میں اسے ایسے اچھی لگتی ہوں؟ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس دستک نے میری زندگی اندھیر کر دی۔ اشر نے جب کھڑے ہونے کے لیے بیڈ کے سائڈ پر رکھا اسٹینڈ اپنے قریب کیا اور اس کے سہارے سے وہ کھڑا ہوا، یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ وہ لوہے کی اسٹک کے سہارے کمرے کا دروازہ کھولنے جا رہا تھا اور مجھے لگا کہ اس کمرے کی سجی سجائی چھت میرے سر پر آن گری ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، میرا تو دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ گھٹنے سے نیچے کی ٹانگ بالکل غائب تھی۔ یہ دیکھ دیکھ کر میرا دل ہولنے لگا، آنسو میری آنکھوں سے جاری ہونے لگے۔ دل چاہا کہ اپنی کمروئی پر دھاڑے مار مار کر روں۔ ایسے شوہر سے تو بہتر تھا کہ میں شادی ہی نہ کرتی، عمر بھر میکے کی دہلیز پر ہی گزار دیتی۔ کمرے سے باہر میری نند تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرا دل بھی بند ہو گیا تھا، جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اب مجھے امی کے چپ ہونے کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ بھابھی کا کیا تھا؟ وہ چاہتی یہی تھی کہ میرا بوجھ بھائی کے سر سے اترے اور وہ اکیلی گھر میں راج کرتی رہے۔ امی تو پہلے ہی میرے لیے پریشان اور بیمار رہتی تھیں، چاہ کر بھی میرے آنسو ضبط سے باہر تھے۔ میں سسکیوں سے رونے لگی۔ اشر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر مجھے روتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کہنے لگے تمہاری والدہ اور بھابھی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے تو انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا، شاید وہ میرے رونے کی وجہ جان گئے تھے۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر بولی کہ یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟
میری بات پر وہ کہنے لگے کہ ہمارا رشتہ ظاہری کا نہیں تھا سدرا، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے سے پہلے ہی پسند کیا تھا، ایک دوسرے کے بارے میں تو بات بعد میں ہوئی تھی، پہلے ہم اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے، تمہیں میری عادت اور مزاج پسند تھا، مجھے تمہاری۔ اب میں اسے کیا کہتی کہ میں نے 100 لڑکوں کی تصویروں کو دیکھ کر اسے پسند کیا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن جیسے ہی اشر نے میرا ہاتھ تھاما، میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور اٹھ کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ پل تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، اس کے بعد خاموشی سے لیٹ گئے۔ میری شادی کو 15 دن بیت چکے تھے، لیکن میں اشر سے بات نہیں کرتی تھی، میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ میری ساس میری سلیقہ مندی سے بہت خوش تھی۔ میری نندیں جب گھر آتی تو قسم قسم کے میرے ہاتھ کے بنے ہوئے مزے کے کھانے کھا کر میری تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ جب میں انہیں ان کے شوہروں کے ساتھ آتے جاتے دیکھتی تو میرا دل اندر ہی اندر سلگ کر رہ جاتا۔ میرا میاں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے موٹر سائیکل پر ہی کہیں لے جا سکے۔ اشر پہلے پہل تو مجھ سے میرے رویے کی وجہ پوچھتے رہے، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ چپ ہو گئے، بس اپنے لیپ ٹاپ پر لگے رہتے اور میں دوسروں کے شوہروں کو چلتے پھرتے دیکھ کر اپنا جی جلاتی رہتی۔ بیڈ یا صوفے پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے اشر کو ہمیشہ مشکل پیش آتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بیٹھنے یا اٹھنے میں مدد نہیں کی تھی، بس ناگواری سے منہ پھیر لیتی تھی۔ میرے وہ گن جو آج تک کسی رشتہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آ سکے تھے، میری ساس اور نندیں انہی کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھیں۔ واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے جب مجھے رہنا ہی یہیں تھا تو دل تو لگانا ہی تھا۔ اشر جب بھی مجھ سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگتے تو میں انہیں چڑ کر جواب دیتی تھی۔ اپنے اندر کی کھولن مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ میری ہر کڑوی کسیلی چپ چاپ سن رہے تھے۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے اپنے لفظوں کی سختی کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ میں یہ تک کہہ دیتی تھی کہ ہر کام مجھے آپ کا کرنا پڑتا ہے، آپ اپاہج نہ ہوتے تو مجھے بھی اتنے کام نہ کرنے پڑتے، میں تو آپ کے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی، لوگ کیسی کیسی نظروں سے دیکھیں گے مجھے۔ میری بات کا وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتے تھے، بس ایک چپ تھی جو انہوں نے سادھ لی تھی۔ بس اتنا کہا کہ تم میرے کام مت کیا کرو، حالانکہ میں ان کے کام زیادہ کرتی بھی نہیں تھی، زیادہ تر وہ گھر پر ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا سارا کام ہی لیپ ٹاپ پر تھا، رہتے بھی کمرے میں ہی تھے، بس کچھ دیر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اشر اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی 2 بہنیں تھیں۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کام سے باہر جا رہے ہیں، اگر میں میکے جانا چاہوں تو مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ بات سن کر میں تمسخرانہ انداز سے ہنسنے لگی، کیا آپ اس قابل ہیں کہ مجھے کہیں لے کے جا سکیں؟ یہ سن کر ان کا چہرہ بجھ سا گیا تھا، کہنے لگے کہ انہیں گاڑی چلانی آتی ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، کوئی بھی شخص ایک ٹانگ کے بنا گاڑی کیسے چلا سکتا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ یقیناً گاڑی آٹومیٹک ہوگی۔ کچھ مجھے یہ بھی تجسس سا ہوا کہ دیکھوں تو گاڑی کیسے چلاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی مینول تھی، وہ ایک ہی پاؤں سے بڑی مہارت سے گاڑی کو کنٹرول کیے چلا رہے تھے، کچھ اپنی آسانی کے لیے ایک اسٹک بھی رکھی ہوئی تھی۔ سرخ سگنل پر گاڑی کھڑی ہوئی تو آس پاس سے گزرنے والی گاڑیوں میں بیٹھی لڑکیاں ہم دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگی، پھر ہنسنے لگی۔ ایک کہنے لگی کیسا خوبصورت جوان ہے، اور بیوی دیکھو بالکل کالی، مجھے ترس آ رہا بیچارے پر۔ اس کی بات ہم دونوں نے ہی سنی تھی، یہ سن کر میرا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ اگر ان کو پتہ چلے کہ اس خوبصورت شکل والے کی ٹانگ ہی نہیں ہے تو پھر میں دیکھوں گی کہ کیسے ترس آئے گا۔ نئے سرے سے میرے زخم تازہ ہوئے تھے۔ میرا چہرہ دیکھ کر اشر سمجھ گئے تھے کہ مجھے اس لڑکی کی بات بری لگی ہے، اسی لیے کہنے لگے کہ تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، یہ اگر میری نظر سے دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ تم کتنی حسین ہو۔ مجھے اس لڑکی کی بات اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اشر کے منہ سے اپنی تعریف۔ میں نے غصے سے کہا ایسی باتیں مجھ سے مت کیا کریں، ایسی ہی باتوں کے جال میں پھنس کر میں پچھتا رہی ہوں، آسان نہیں ہوتا ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزارنا، میں نے ترش لہجے میں کہا اور اپنے گھر کے باہر اترنے لگی۔ تو اشر نے کہا سدرا تم اگر میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہو، تم ہر فیصلے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا، میرے پاس واپسی کا راستہ اگر اتنا آسان ہوتا تو آپ کی حقیقت جان کر ہی واپس پلٹ جاتی۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر گئی اور بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔
घर आई तो वही भाई भाभी के झगड़े। भाई की आमदनी कम थी, इस बात पर भाभी हर वक्त नाला ही रहती थी। अगले रोज़ मुझसे मेरी वही दोस्त मिलने आ गई। चेहरे पर पज़मुर्दगी छाई हुई थी। मैंने उससे वजह पूछी तो कहने लगी, मेरा शौहर मुझे मेरी रंगत के ताने देता रहता है। कहता है कि तुमने मुझे धोखा देकर शादी की है और अब मुझे मैके भेज दिया है कि तलाक दे दूंगा। हालांकि उसके छोटे से घर और कलील तनख्वाह पर भी मैं खुशी से गुजारा कर रही थी। 2 दिन बाद मैं वापस ससुराल चली गई। भाई ही मुझे छोड़ने आए थे। दरवाज़ा एक मुलाजिमा ने खोला था। भाई मुझे बाहर से ही छोड़कर जा चुके थे। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास और नंदें बुलंद लहजे में मेरे बारे में ही बात कर रही थी। अशर से कह रही थी कि तुम में ऐसी कौन सी कमी थी अशर, जो उस काली महारानी को सर पर चढ़ा रखा है। कितनी खूबसूरत लड़कियां थीं जो तुमसे शादी पर राजी थी। अच्छा खासा कमाते हो, गाड़ी है तुम्हारे पास, क्या वो ज़रा भी तुम्हारे पास बैठी अच्छी लगती है? उसकी रंगत देखकर मेरा जी मतलाने लगता है। अपनी नंद के मुंह से ये बातें सुनकर मैं हवास बाख्ता हुई थी। मेरे सामने तो वो मेरी तारीफ़ें करती नहीं थकती थी और पीछे से ये सोच रखती थी। अशर ने फ़ौरन से कह दिया, सिद्रा मेरी बीवी है, वो कितनी खूबसूरत है ये मैं जानता हूँ। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है कि वो उसको कुछ कहे। और मेरे सामने तो आप बिना लिहाज बोले जा रही हैं, लेकिन अगर सिद्रा के सामने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अशर अब भी मेरी तरफदारी कर रहे थे। तुम्हारी ही वजह से उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना जो वो करती है 2000 की नौकरानी भी कर सकती है। मेरी सास भी मेरे लिए ऐसे ख्यालात रखती थी। मैं सुनकर चकरा कर रह गई। मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। मुझे अपनी गलती का बड़ी शिद्दत से एहसास होने लगा था। अगर मुझे इस घर में इज्जत मिल रही थी तो मेरा कोई कमाल नहीं था, वो अशर ही थे जो मेरी ढाल बने हुए थे। जब अशर कमरे में आए तो मुझे देखकर हैरान हो गए। कहने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब आई, उन्हें सहारा देते हुए बेड पर बिठाया और ख़ुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो यूं मुझे अपने पैरों में बैठा देखकर अचंभे में आ गए। कहने लगे, सिद्रा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उनकी बात अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। अपने रवैये की उनसे माफ़ी मांगने लगी। वो मुझे चुप करवाने लगे। मैं समझ गई थी कि बज़ाहिरी कमी अहमियत नहीं रखती, इंसान का इंसान होना ज़रूरी है। अशर ने मुझसे मोहब्बत की थी, इसीलिए मेरी कोई खामी उन्हें खामी नहीं लगी और मैंने उन्हें देखकर उनकी चाह की थी, इसीलिए उनके बज़ाहिरी ऐब देखकर दिल बर्दाश्ता हो गई थी। मुझे बर वक्त अपनी गलती का एहसास हो गया था। मेरे पास एक बेहतरीन शौहर था। मैं बहुत से हाथ पांव सलामत वाले मर्दों की कम तनख्वाह पर लड़ने वाली बीवियों से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। अब मुझे किसी भी बात का कोई मलाल नहीं था।